ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کی پرورش کیسے کی؟ ہم سنت کے مطابق بچوں کی پرورش کیسے کر سکتے ہیں؟ بہترین سوال ہے۔ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے مثال دینا چاہتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم کی خدمت میں اس وقت دے دیے گئے جب ان کی عمر 4 سال تھی۔ جب نبی اکرم مدینہ تشریف لائے تو ہر کوئی آپ کو تحفے دے رہا تھا، مگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غریب تھی اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت انس آپ کو دے دیے۔ حضرت انس ہمارے پیارے نبی کے پاس 10 سال رہے۔ آپ نے ان سے ایسا برتاؤ کیا جیسے آپ ان کے والد ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میں بچہ تھا 10 سال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، اور اگر میں کچھ کرنے میں ناکام رہا تم نے یہ کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے مجھ پر کبھی غصہ نہیں کیا، ایک بار بھی نہیں۔ ہم بعد میں کیسے جئیں گے؟ اگر آپ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تو وہ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت اور اعتماد کا بہترین رشتہ قائم کیا تھا، اور حضرت انس انہی کے نقش قدم پر چلے جن سے انہیں بے پناہ عشق تھا۔ اتنی سی بات ہے، ماؤں کو بھی سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے، خود اور اپنے بچے کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہیے۔ جب بچہ باپ سے محبت نہیں کرتا تو وہ اپنے باپ کی پڑھی ہوئی نمازوں سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں، پلیز اپنے بچوں پر چیخنے چلانے کے بعد نماز نہ پڑھو، اس وقت آپ کے خلاف ان میں غصہ ہے۔ اس وقت اگر آپ نماز پڑھیں گے تو بچہ نماز سے بھی نفرت کرے گا۔ اپنے والدین کی مذہبی ویلیوز سے محبت کرنے کے لیے بچے کو پہلے اپنی ماں اور باپ سے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ مشہور لوگوں کی نقل کی جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے رویوں کی نقل کرتے ہیں۔ پیغمبر محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہلے محمد الامین امانت دار بنے، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنے، پھر آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ امانت دار بنے، پھر آپ نے کہا یہ کرو وہ نہ کرو۔ والدین پر بھی یہی بات پوری اترتی ہے۔ اگر آپ اور بچے کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم ہو تو وہ سوچے گا یہ شخص اور یہ عورت مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب وہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھا ہوگا تو وہ وہی کرے گا جو ان کو کرتا دیکھے گا۔ 2 سال 3 سال اور 4 سال کے بچے جائے نماز پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کہ ایسا نہیں ہے؟ یوں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ چیز کب ایک مسئلہ بنتی ہے؟ جب آپ اور آپ کے بچے کے درمیان اعتماد اور محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ٹوٹا ہوا یہ رشتہ کسی اور کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، وہ اپنی جذباتی غذا کسی اور سے لینے لگتا ہے۔ اب اگر وہ شخص نمازیں نہ پڑھتا ہو، اگر وہ شخص عبادت نہ کرتا ہو تو پھر یہ بچہ بھی نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ بچہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کی ویلیوز کے مطابق عمل بھی کرے۔ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بچے کے دل پر کون اثر انداز ہو رہا ہے۔ بچہ اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے جس کے ساتھ اس کا جذباتی رشتہ ہو۔ بچہ کسی گینگ کا ممبر بھی بن جاتا ہے، مگر وہ ہوتا آپ کے گھر میں، آپ کی روٹی کھاتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، مگر کرتا وہی ہے جو گینگ اسے کہتا ہے۔ تب آپ کہتے ہیں یہ کتنا ناشکرا بچہ ہے، اور آپ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ آپ سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا پلیز محبت کا یہ رشتہ ختم نہ ہونے دیں، یہ رشتہ بے پناہ اہم ہے۔ دوسرے الفاظ میں جب بچہ کہے امی تو اس کا لہجہ جوش سے بھرپور ہونا چاہیے۔ جب بچہ کہے ابو تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنی چاہیے۔ ایسے بچے کے بارے میں فکر مند نہ ہو۔ اس عمر میں جب جذبات شدید ہوں تو بچے کا غیر مستقل ہونا فطری ہے، لیکن اگر آپ اس کا ساتھ نہ چھوڑیں، اگر تعلق قائم رہے تو فکر کی کوئی بات نہیں، وہ بچہ آخرکار آپ کے پاس